دنیا آج تک حیران ہے اس عظیم کام پر کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 9واں باب اور اس کی 12ویں آیت لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ خدا کے پاک کلام کے بڑے اور سنے جانے پر خدا ہم سب کو برکت دے۔ ہاللیلویا۔ مسیح یسوع کا صلیب پر مصلوب ہونا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا، یہ دنیا کی خلاصی کا کام ہے، نجات کا کام ہے، آزادی کا کلام۔ اور خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا کہ ہم نجات پائیں۔ حالانکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ آج ہم کلام مقدس پہ دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے کتنی بار ہمارے لیے خون بہایا ہے۔ نیا عہد نامہ جو ہے یہ پرانے عہد نامے کی تکمیل ہے، لیکن کتاب مقدس میں جب پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب میں 6 باب میں ہم سٹڈی کرتے ہیں، 16ویں باب میں سٹڈی کرتے ہیں، تو سردار کاہن جو ہے اپنے خدا کے حضور میں جب سالانہ قربانی، خطاؤں کی، گناہوں کی قربانی گزران کر لہو لے کے جاتا، تو لکھا ہے وہ 7 بار چھڑکتا، پھر ان کی خلاصی۔ 7 بار یعنی کاملیت کا نشان۔ اور ہماری خلاصی جو ہے وہ مسیح یسوع کے کامل کفارے کی وجہ سے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے 7 بار لہو بہایا ہے۔ بائبل مقدس اس بات کی گواہ ہے کہ خدا یسوع مسیح گتسمنی باغ میں دعا کر رہے تھے، اور دعا کرتے کرتے باپ سے کہا، اے باپ، ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، لیکن پھر بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ تو کتاب مقدس میں لکھا ہے خدا یسوع مسیح کا پسینہ خون بن کے بہنے لگا۔ یہ پہلا سٹیپ ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح نے لہو بہایا ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب خدا کے حضور میں آدم اور ہوا تھے تو وہاں پر ہوا ہی بات کرتی رہی، آدم خاموش رہا۔ آدم نے ایک بار بھی اپنے خدا سے یہ نہ کہا کہ میری نہیں تیری مرضی پوری۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے عظیم کفارہ دی اور فرمایا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ یہ پہلا مقام ہے جہاں پر آپ کے اور میرے لیے مسیح یسوع کے بدن سے خون بہا۔ اور میڈیکل یہ بتاتے ہیں، میڈیکلی طبی طور پر، کہ اس طرح خون پسینہ ایک ہونا جو ہے یہ ایک بڑی اندر جو انفیکشن کی علامت ہے، کہ کس قدر خدا یسوع مسیح وہاں پر ٹوٹ گئے اور باپ سے کہا ہے، باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی۔
آج ہم کتنے لوگ ہیں جب لائف کے بڑے بڑے فیصلے ہم کرتے ہیں تو خدا کے آگے رکھتے ہیں کہ خداوند اتنے میری نہیں تیری مرضی ہوئی. ہم اس غلط کام کو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے کبھی بھی خدا سے خدا کی مرضی کو نہیں پوچھا، کیونکہ اس وقت ساڈا دل کرتا ہے. لیکن خدا کی بحثیت انسان وہاں پر فرماتے ہیں اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی ہوئی. دوسری بات، خدا یسوع مسیح کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو لکھا ہے ان کی داڑھی کے بال جو ہے نوچے گے. میرے ساتھ یسایہ میں اس پروفیسی کو دیکھیں ذرا پلیز. یسایہ 50 باب. یہاں پر 50 باب میں اس کی 6 آیت میں لکھا ہے میں نے اپنی پیٹھ پیچھے، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی. میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا. یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں یسایہ نے پروفیس کی ہے. اور خدا یسوع مسیح کے داڑھی کے بال نوچے گئے تو اس وقت بھی ان کا چہرہ جو ہے وہ خون سے بھر گیا. اور تقریباً یہودی قلمدان یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم 250 تو 300 بندے نے یسوع دے منہ تے تھکیا. ہم بحثیت ایماندار ہو کے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو برداشت نہیں کرتے، لیکن خدا یسوع مسیح نے کس قدر اس رسوائی کو برداشت کیا ہے. ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی ہماری بے عزتی کر دے جیسے چپ رہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے. لیکن خدا یسوع مسیح کے چہرے سے خون نکلنے کا مقصد ہے کہ جڑا کہتا ہے نا میں چہرہ بخان دے لائق نہیں. یسوع نے ہماری خاطر اس عظیم کام کو کیا کہ اپنے چہرے پر یہ تشدد کو جو ہے ایکسپٹ کیا. سو یہ دوسری بار خدا یسوع مسیح نے ہمارے لیے خون بہایا ہے. اب تیسری بات جو ہے، پلاطس نے خدا یسوع مسیح کو کوڑے مارنے کا حکم دیا. ہمیں یہ پتہ ہے یسوع نے کوڑے کھائے، لیکن یہ تیسرا مقام تھا کہ خدا یسوع مسیح کو کوڑے مارے گئے. اور یہ کوڑے جو ہیں یہ عام کوڑے نہیں تھے، بلکہ یہودی رومی حکومت جو کوڑے استعمال کرتی تھی نا، جو حکام دی طرح وہ ہڈیاں دی بنی ہوندیاں سن جڑیاں اس چمڑے دے اوتے لگیاں ہوندیاں سن اور کل تے شیشے نال توڑ کے اودے وچ پروئے ہوندے سن. اور جب وہ کوڑا مارتے تھے تو بدن میں سے جو گوشت اس کے ساتھ اڑک جاتا تھا، پھنس جاتا تھا، وہ کوڑے کے ساتھ ہی گوشت اس کا نکل جاتا. اور خدا یسوع مسیح نے اپنی کمر پر، اپنی پیٹھ پر کوڑے کھائے اور ہماری خاطر اپنے لہو کو بہایا تاکہ اس کامل قربانی کو کامل کر سکے، تاکہ ہماری خلاصی ہو سکے. یہ ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے پکڑا یسوع کو گرفتار کیا اور کیل ٹھوک کے اور صلیب پر مصلوب کر دیا، چلو جی یسوع مصلوب ہو گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی. پہلے گتسمنی باغ میں ان کی حالت جو ہے، ان کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ پسینہ خون بن کے بہنے لگا. پھر ان کے داڑھی کے بال نوچے گئے اور پھر پلاطس نے حکم دیا کہ اس کو کوڑے مارو، اور کوڑے مار کے اس کو چھوڑ دیا. پیٹھ پر کوڑے کھائے، یعنی ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے. اس لیے خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں اے بوجھ کے دبے
ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ جس پیٹھ پر تم نے اپنے اوپر بوجھ اٹھایا ہوا ہے، میں کوڑے کھا کے اس بوجھ کو تم سے اتار لوں گا۔ یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے لہو بہایا، لیکن بہایا کس طرح؟ کوئی انسان اپنی اس قدر اذیت کو برداشت کر ہی نہیں سکتا کہ چہرے دے اوتے کوئی تھپڑ مارے، کوئی وال پٹے، کوئی منہ دے اوتے تھوک دے، کوئی ایک بار کسی کے منہ پر تھوکے تو وہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہاں پر تو 250-300 لوگ خدا یسوع مسیح کے منہ پر تھوکے، اور خدا یسوع مسیح وہاں پر کسی سے کچھ نہیں کہتے، برداشت کرتے ہیں۔ ہماری لائف میں بعض کا کچھ ایسے کام ہو جاتے ہیں، ہم کر جاتے ہیں، اسی منہ بہار جو گئے، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے چہرے پر، اپنی پیٹھ پر، اپنی کمر پر وہ سارا تشدد سہا ہے، تاکہ ہم خطائیں غلطیاں کر کے بھی خود حضور جا سکیں۔ ہاں جی، نہیں تو پہلے تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہم جیسوں کو تو تیسرا برادہ جڑا، ہاں جی، اتھے سٹارٹ ہی غیر قوما، ہم تو وہ لوگ تھے نا، سانو تو باہر جگہ سی فیکل دے چی، ہم تو داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے۔ ہماری قربانی، اس لیے اس نے کہا کہ اس نے تم کو شاہی کانوں کا فرقہ، ہم تو چنے ہوئے ہیں، ہمیں تو الگ کیا گیا، ہم نہ کوئی قوم نہ قبیلہ تھے، لیکن اس نے ہمارے لیے وہ کامل کام کیا ہے جو انسان کر ہی نہیں سکتا۔ سو پہلا لمحہ جب خون پسینہ بنا، دوسرا لمحہ ان کی داڑھی کے بال نوچے گئے، تیسرا لمحہ جب ان کی پیٹھ پر کوڑے مارے گئے اور لہو بہا، چوتھا جب پلاطس کے محل میں خدا یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج، اور یہ کانٹوں کا تاج جو ہے، یہ کانٹے جو ہوتے تھے جنہوں پنجابی جی کنڈے کہتے ہیں، یہ 1.5 انچ لمبے تھے، اور کانٹوں کا تاج رکھ کے انہوں نے اوپر سے اس کو دبایا ہے۔ اینی کی نیڈل ہوتی سوئی چھوٹی جی، جڑی اسی شوگر چیک کرنے کی نہیں کر رہے، نظر بھی نہیں صحیح طرح دی، لیکن وہ ہلکی سی لگے تو بلڈ نکل آتا، لیکن 1.5 انچ لمبا کانٹا خدا یسوع مسیح کے سر میں کھویا گیا، 1.5 انچ۔ وہ اس لیے کفارہ دیا گیا ہے کہ ہمارے خیالات، ہماری نیگیٹو سوچیں، ہماری نیگیٹو باتیں، ہمارے اندر کے خوف، وہ سب کچھ گندگی جو ہے وہ یسوع کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھنے سے وہ ہماری دھل جائے۔ اسی لیے پولس رسول کہتے ہیں چنانچہ ہم ہر طرح کے تصورات اور ہر اونچی چیز کو جو خدا کے سامنے سر اٹھاتی ہے، اس کے خلاف سر اٹھاتی ہے، ڈھا دیتے ہیں، اور ہر خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا۔ یہ مسیح کا فرما بردار ہونے کے لیے خدا یسوع مسیح نے اپنے سر پر بھی خون بہایا ہے، صرف ہتھاں پیراں نہیں بہایا۔ وہ کانٹے جیسے ہی ان کے سر میں گئے ہیں، انہوں نے وہ کفارہ ادا کیا ہے کہ بندہ کیڑے کیڑیاں سوچا تے کیڑے کیڑے خیالات چ پیا ہے جی، نہیں تو دماغ کا کفارہ کنے علیحدہ تو تیار کرنا سی، یہ کنے ادا کرنا سی؟ خدا یسوع مسیح نے وہ کر دکھایا کہ آپ اپنے سر کی وہ ساری تکلیفوں سے آزاد ہو جائے، وہ سارے دردوں تو آزاد ہو جائے۔ اور یہ خون دماغ کی سوچوں کے لیے، بندہ رات کو تمہیں پتا نا سوچی پیار رہتا ہے، ہاں جی، جدو ٹینشن بنے تو رات کو نیندر نہیں آتی،
اس خوف کو یاد دلایا کرے کہ خدا یسوع نے میرے لیے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج لگایا ہے، اس لیے کہ میں سکون سے سو سکوں، میں آرام سے سو سکوں، ان سوچوں کو، ان خیالوں کو، ان نیگیٹو باتوں کو یسوع کے نام سے کینسل کیا کرے۔ اور پانچویں بات جو ان کے بدن سے لہو بہایا گیا ہے وہ ہے ان کے ہاتھوں پر کیل ٹھوکے گئے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے ہاتھوں پر کیل اس لیے ٹھکوائے تاکہ وہ ہمارے ہاتھوں کے کاموں کو برکت دے۔ ہم جس چیز کو ہاتھ لگائے وہ بابرکت ہو جائے، ہم دوسروں کے لیے بابرکت ہو جائے، خدا ہمارے ہاتھوں سے بڑے کام لے۔ اور اس نے ہماری خاطر جو ہے اپنے ہاتھوں پر کیل ٹھکوا دیے تاکہ ہم ہر کام میں بابرکت ہو۔ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ وہ ہماری کسی بھی بات کو مٹی میں نہیں ملنے دیتا۔ کہتا ہے جس ہاتھ نو جڑی چیز ایماندار یاد رکھنا جڑا بابرکت بندہ ہوئے گا، وہ جڑی چیز نو ہاتھ لگائے گا، نکارا چیز نو ہاتھ لگا دیتا ہے، وہ بابرکت ہوگا۔ اور وہ بلیسنگ کہاں سے آئی ہے؟ یسوع کے ہاتھوں میں کیل کھانے سے، کیل ٹھوکے جانے سے۔ اور جڑا لہو بہیا اتھو وہ دی وجہ تو اسی بلیسڈ ہوئے۔ تو بندہ اپنی بھوپا چلتا ہے کہ ہرے میرے اندر کیڑی کوالٹیز ہے کہ میں جڑی چیز نو ہاتھ لانا، میں جڑے کام نو کرنا بڑی نفاست نہ کر لینا، میرے کو پتہ نہیں کیڑی کاراگری ہے۔ لیکن یاد رکھے خدا یسوع نے ہماری خاطر اپنے ہاتھوں پر کیل ٹھکوایا ہے۔ ہلیلویا۔ اور چھٹی بار جو ہے خدا یسوع مسیح کے پاؤں پر کیل ٹھوکے، ہتھاں تے کیل ٹھوکے تے پھر پاؤں پر کیل ٹھوکے۔ اور یشوع کہتے ہیں، یشوع کی معرفت خدا کلام کرتا ہے، جہاں ٹکے گا تیرے پاؤں کا تلوار وہ جگہ میں تجھے دے دوں۔ ہلیلویا۔ اس نے اپنے پاؤں پر کیل ٹھکوائی، یعنی ہمارے اختیار کو، ہماری طاقت کو۔ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قوت پر نہ لگو، یعنی ہم کھڑے رہ سکیں۔ تو جب پیر ہی اینے جو کہ نہ ہوئے، بندہ کھلو ہی نہ سکے، تو پھر وہ بندہ کس کام کا؟ پاؤں پر کیل ٹھکوانے کا مقصد تھا کہ ایماندار جو ہے وہ اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑا ہو سکے، تاکہ وہ جس جگہ پر جائے، جس گھر میں جائے، جس زندگی کے لیے جائے، وہ جہاں کہیں بھی جائے وہ نور بن کے جائے اور دوسروں کے لیے باعث بن کے۔ اور ساتویں بار خدا یسوع مسیح کے پسلی میں نیزہ ٹھوکا گیا، اور یہ ساتویں بار جو ہے ان کے بدن سے خون بہایا گیا ہے۔ ہلیلویا۔ ساتویں بار ان کی پسلی پہ نیزہ ٹھوکنے کا مقصد یہ تھا تاکہ وہ ہمارے سنگین دلوں کو نکال کے ہمارے اندر گوشتین دل کو ڈال دے۔ وہ ساری پتھریلی زمین، وہ سارا جو ہے ہمارے اندر کڑواہٹ، ہمارے دل کی ساری جو بیماریاں ہیں، یسوع اپنی پسلی تے نیزہ کھا کے اس کفارے میں داخل سے۔ تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں، کیا ہم جانتے ہیں کہ اس نے مار کھائی کیسے ہے؟ ہم گاتے تو ہیں بار بار بہا لہو یسوع کا، کیا وہ کیوں بہا، کس لیے بہا؟ یسوع دنیا میں بحیثیت انسان ہر درد کو اپنے بدن پر لے کر گیا ہے تاکہ اس کے لوگ جب جس بدن کے درد میں سے گزرے وہ آسمان پر بیٹھا اس کو فیل کر سکے۔ وہ باپ کی دہنی طرف بیٹھا
اس کو محسوس کر سکے. اگر کوئی دل کی مریض ہے, کوئی دل کی پرابلم میں ہے, اگر کوئی اپنے بدن میں پاؤں کی پرابلم میں ہے, اگر کوئی اپنے اندر سر کی پرابلم میں ہے, اگر کوئی اپنے اندر لہو کی پرابلم میں ہے, اگر کوئی اپنے اندر کمزوری کی پرابلم میں ہے, یسوع سارے درد کو جانتا ہے. لیکن سوال یہ ہے, اس نے تو ہمارے لیے کامل کام کر دیا ہے, اس نے کامل قربانی دے دی ہے, اس نے کامل کام کر کے عظیم قربانی دے کے ہمیں خلاصی دی ہے. آپ کو پتہ ہے اگر یسوع نہ قربان ہوتا تو ہمارے بچے قربان ہوتے. تب لوگ جو ہے قربانیاں دیتے تھے, کنہ دیا, بچیاں دیا, بچیاں نو بلیدان کر دیتے سن کہ ساڈا کفارہ ہو گیا. بکروں بچڑوں سے وہ آتے تھے, سالانہ ان کا جو ہے بوجھ سارا ان کے گناہ ڈھانپ دیے جاتے تھے, اور اس تو بعد پھر گناہ دے وچ بندہ. لیکن یاد رکھیں آپ کا کفارہ ہو چکا ہے, لیکن بات اس چیز کی ہے کہ آپ کس قدر خداوند میں خالص ہیں, آپ کتنے قریب ہیں. اس لیے فرشتہ کہتا ہے ڈرو مت, تم نہ ڈرو, وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے, اس نے جو کہا ہے اس نے کر دکھایا. اور یاد رکھیں آپ میں جب آپ بیماریوں سے شفا پاتے ہیں تو وہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قوت کے وسیلہ سے شفا پاتے ہیں. ہیلیلویا. آپ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے والی قوت کے وسیلہ سے شفا پاتے ہیں. تو یسوع زندہ کس دن ہوا تھی؟ اتوار کو. ہاں جی, یسوع زندہ کس دن ہوئے؟ اتوار کو. اگر وہ اتوار کو زندہ ہوا ہے تو پھر اتوار ہمارے لیے کیوں اتنا ایزی ہے؟ پھر اتوار کیوں ہمارے لیے دنیاوی کاموں کے لیے ہے؟ غور کریں اس وقت. اگر اس نے کامل کر دیا ہے کام کو تو ہم کتنے کامل ہیں؟ کوئی انسان مکمل نہیں ہو سکتا, لیکن اگر اس نے ہر چیز میں آپ کو ہمیں اہمیت دی ہے, آپ خدا کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ غور کریں اس وقت. یہ ایسٹر کا پیغام ہے کہ کیا ہم بھی جو ہے کیا خداوند کو اپنے بدنوں سے جلال دیتے ہیں؟ ہم اپنے بدنوں کے وسیلہ سے خدا کا وہ کام کرتے ہیں؟ کبھی سوچے اس بات پر؟ ہم گڈ فرائیڈے پر مارننگ عبادت میں نعرے لگائیں, جس طرح مرضی کریں, لیکن کبھی اس کے کفارے پر غور کریں کہ وہ کامل کام جو انسان سے ناممکن تھا. آپ کو پتہ ہے موریا کے پہاڑ پر یہ کام خدا نے کرنا چاہا باپ ابراہیم کے بیٹے کے لیے کہ وہ قربانی وہاں پر دے, لیکن اس قربانی سے بھی انسان کی نجات دی. یہاں کہتے ہیں دیکھو خدا کا برا جو تمام جہاں کے گناہ اٹھا کے, اس کو ایسے برے کی ضرورت ہے. آمین. آئے اپنے سروں کو جھکائیں, آنکھ کو بند کریں اور دعا کریں. ہیلیلویا.